بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں ان کی دنیا کے لیے نہیں فقط آخرت کے لیے بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو عقل مند انسان کی ڈیفینیشن ہے وہ دنیا میں یہی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ لانگ لاسٹنگ پروفٹ کس بات میں، تو کیوں فقط اپنے بچے کے 50-60 سال کا آگے سوچیں، کیوں نہ ہمیشہ کا سوچیں۔ اور ہمیشہ کا جو سوچنا ہے اس کے لیے جو مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے لیے جو اپروچ ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے ایک ایتھسٹ کی سوچ سے، کہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے بعد اس کے بعد کچھ نہیں آگے۔ تو سب سے پہلے تو ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ قرآن کریم میں اس پر اصرار بھی ہے کہ آپ فقط اپنی فکر نہ کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ سورہ تحریم، دا پروہیبیشنز، اس کا نام ہی سورہ کا یہ ہے، کیا چیزیں ممنوع ہیں۔ ان میں سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ تو یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، آپ لوگوں سے اور مجھ سے، اے ایمان والوں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نذیر بن کے بات کی ہے، ڈرانے والا۔ اس عذاب سے بچاؤ، وقودہ الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کی مثال اس لیے دی ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسٹون کے لیے میلٹ ہونا، تو بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے کہ جس میں اسٹون بھی میلٹ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر کچھ ایسے سخت فرشتے کھڑے ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، غلاظ شداد، فیئرس اینڈ پاورفل، جو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو پورا کر دیں گے چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہیں؟ ابھی تقریباً سارے جو پیرنٹس ہیں وہ پریپ سے لے کر گریڈ 2 تک کے ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے بڑے بچے بھی ہوں گے، لیکن اس ایج کے بچوں کے لیے جو ہم نے انتخاب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایج کے بچے کے جو چیلنجز ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ جب بچے یونیورسٹیز میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے چیلنج بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مجھے ایک پیرنٹ نے کہا کہ میرا بچہ یونیورسٹی گیا تو ایک چیز جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی وہ اس کے ساتھ چیلنج آ گیا، اور وہ یہ کہ اس نے ڈسکشن میں کہہ دیا اپنے فرینڈس کو کہ میں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہوں، تو بس شامت آ گئی اس کی۔ تو انہوں نے تو اس کو ورڈ آف دا جوک بنا لیا اور کہا تم تو بیبی ہو ابھی تک، تم پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہو ابھی تک، تم اتنے گرون اپ بھی نہیں ہوئے کہ تم کو الگ سے رہ سکو، ہیو فن، یہ وہ سب کچھ، تمہاری فریڈم کب ہوگی۔ تو ایک ہوتا ہے نا نیگیٹو پیئر پریشر، وہ اس پر آنا شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے یہ وہ مثال ہے کہ جو اس بچے کے لیے کہ جو بڑی گریڈز میں یونیورسٹی میں پہنچا ہے، تو ان کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے چیلنجز کچھ اور ہیں۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ذرا اسپیسیفک بات ہو جائے، ہر ایج گروپ کے پیرنٹس کے جو ان کے بچے ہیں ان کے الگ الگ حساب سے، اور کچھ باتیں کامن بھی ہیں۔ تو رسول اللہ دیکھتے تھے بعض بچوں کو اور وہ یہ کہتے تھے کہ ویل لاولاد آخر زمان من آبائہم، ویل، تباہی، بربادی ہے آخری زمانے کے کچھ بچوں کے لیے، من آبائہم، ان کے لیے تباہی بربادی کیوں ہے؟ یعنی ڈیزاسٹر ہے، ان کے پیرنٹس ہی کی جانب سے ڈیزاسٹر ہے۔ فقیلہ یا رسول اللہ، تو رسول اللہ سے پوچھا گیا من آبائہم المشرکین، کیا ان کے پیرنٹس مشرک ہوں گے لہٰذا بچوں کے لیے اتنا ڈیزاسٹر ہے؟ فقال اللہ، نہیں میں مشرکوں کی بات نہیں کر رہا، من آبائہم المومنین، مسلمین بھی نہیں کہا میں مومن ماں باپ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کون سے ہیں؟ لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، انہیں اتنا خیال نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو جو دینی فریضہ ہے وہ سکھائیں۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ، اور اگر بچے کہیں سے سیکھ بھی جاتے ہیں، مَنَعُوهُمْ، تو بہت سے مقام پر وہ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے انہیں منع کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام ابھی چھوڑ دو۔ ایسے پیرنٹس کے لیے ویل، تباہی اور بربادی ہے۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعِرْضٍ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو جاتے ہیں دنیا کی ایک چھوٹی معمولی ترین قیمت پر، کہ
بچوں کا دین اور خود ان کا اپنا دین اور ایمان چلا جائے، بیچ جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا انہیں، چھوٹی سی چیز۔ اس کی میں مثال دوں، جو بھی میں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہیں کہ جو ہم نے خود اپنے سوسائٹی میں اطراف میں دیکھیں، مومنین نے گڈ فیتھ میں ہم سے بات کی، کچھ نے مشورہ دیا، کچھ نے کچھ پوچھا۔ ضروری نہیں کہ ہر ایگزامپل ہر ایک کے لیے فٹ ہو جائے، لیکن ہے ایسی ایگزامپل۔ مثال کے طور پر ایسے آپ کو کون سی ایگزامپل ملے گی کہ ہم دنیا کے چھوٹے معاملے کے لیے اپنے بچے کے دین پر کمپرومائز کریں؟ کسی حد تک اس کی ایک مثال سلیکٹیو سکولز بھی۔ ظاہر ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جن کے بچے بڑے ہو کے سلیکٹیو سکولز میں جائیں، جب وہاں سے وہ آگے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر اس میں ان کے بعد ان کے لیے اسکالرشپس ہوتی ہیں بڑی یونیورسٹیز میں۔ تو جب وہ وہاں پر ہوتے ہیں تو ایک چیلنج اور آ جاتا ہے۔ وہ چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ چونکہ وہاں اسکول کا جو مائنڈ سیٹ، ویسے ہی یہاں پبلک اسکولس کا یہی مائنڈ سیٹ ہے اور سلیکٹیو اسکولس میں اور زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سکھاتے ہی بچے کو ہیں کہ بیٹا آپ ہر چیز میں چیلنج کرو، یعنی پیرنٹس کو چیلنج کرو، اپنے ریلیجن کو چیلنج کرو، اپنے کسٹمز کو اور کلچر کو چیلنج کرو۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو، پیرنٹس کو بھی نو کہو۔ اس کا ماں باپ شروع میں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سارے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کئی بچوں کے ساتھ ہے کہ جو میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے۔ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ بچے جب آہستہ سے بڑے ہوتے ہیں نا، اب ان کی تھنکنگ اور ان کی خواہشات بھی اسی طرح کی ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں سے وہ آگے جا کر کوئی بیٹی ہے، وہ اس کو اسکالرشپ ملی، وہ امریکہ جانا چاہتی ہے اکیلے۔ تو اب ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں، حتیٰ بیٹا بھی جا رہا ہے مثلا، فرق نہیں پڑتا کیونکہ کم از کم یہاں ہماری نظروں کے سامنے تو ہے۔ آپ جب اس میں یہ کہیں کہ بیٹا نہیں، اس کو آپ یہاں کی کسی یونیورسٹی میں دیکھ لیں، پڑھ لیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی پروفیشنل لائف میں ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں، آپ تو ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ اچھا، یہ معاملہ شروع کس طرح سے ہوتا ہے؟ پبلک اسکول میں بھی اس طرح سے ہے کہ اگر ان کے دماغ میں دین کے بارے میں ایک کوشچن آیا ہے اور آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا اور لاجیکلی ان کو سیٹسفائی نہیں کیا، تو ایک کے اوپر دوسرا سوال، دوسرے کے اوپر تیسرا سوال، اگر ہم ان سے کنیکشن میں نہیں اتنے، تو اتنا گرد ہوتے 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 تو ایک ماؤنٹین بن جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو سمیش کرنا امپاسبل ہوتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ چاہے کسی بھی اسکول میں جا رہے ہیں، کانسٹنٹلی ان کے ساتھ اس طریقے سے کنیکشن بنا کے رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے دماغ میں ہو کیا رہا ہے اور یہ مذہب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات سے شروع ہوگا۔ میرے ایک دوست نے اگزامپل دی تھی، مثال کے طور پر ان کی اسکول میں کوئی اسٹوری ان کو پڑھا دی جائے، 2 اینیملز کی اسٹوری ہے، اس میں سے ایک اینیمل کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا، دوسری فیملی میں پہنچ گیا، انہوں نے اس کے سامنے جب کھانے کا وقت آیا تو ویجیٹیبلز رکھے، اس نے کہا نہیں میں تو میٹ کھاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ویجیٹیرین ہیں، تم میٹ کھاتے ہو، تم تو باربیرک ہو، غلط ہے، کیوں کسی اینیمل کو کل کرنا اپنے کھانے کے لیے۔ یہاں سے شروع ہوا۔ اب بچہ خود ہی سوچتا ہے اچھا یہ جو میں میٹ کھا رہا ہوں گھر میں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ اتنا بے رحم ہے کیا؟ آپ مانے نہ مانے اس کے دماغ میں سوال آئے گا، اور اگر ابھی آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا تو دین کے بارے میں کوشچن مارک تو آ گیا اس کے دماغ میں۔ تھوڑا سا آگے بڑھے گا ایک اور سوال دماغ میں آئے گا، اس کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ پائل اپ ہوتا جائے گا، اور دین کے بارے میں جو اس کا کانفیڈنس ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں دین مجھے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیتا، یا میرے پیرنٹس مجھے مطمئن نہیں کر پاتے۔ آپ کا بھی ایک مرتبہ ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، مطلب میرے پیرنٹس اس لیول پر نہیں، وہ خود اپنے آپ میں سمجھنے لگتا ہے کہ جس لیول پر میں ہوں، تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنا چھوڑ ہی دیتا ہے وہ۔ اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس سے اتنی ہم گفتگو میں ہوں کہ ہم اس کو مثال کے طور پر اس کے دل میں جو ہے وہ ہم سے بیان کر سکے۔ بچہ ڈائریکٹ ایسا کبھی بھی نہیں کہتا۔ جب آپ اس کو اسکول میں لینے جاتے، اسکول سے واپسی پر، وہ ایک بڑا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اسکول سے واپسی پہ جب آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں تو بعض مرتبہ، ہمیشہ نہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یوزولی، جن کے ہم سارے پیرنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالخصوص گرلس اور ڈاٹرس تو بہت زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں، تو وہ بول رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہوا، ایسا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، ویسا تھا، بولنے دے۔ اس کے لیے آپ میں بھی ایک ہمت چاہیے کہ ساری باتوں کو سنیں۔ اب میں ڈائریکٹ تو جمپ ان نہیں کروں گا کسی اور معاملے میں کہ جس میں مجھے آنا ہے، بہرحال کہ پیرنٹس میں سے کم کوئی ایک ایسا ہو جو گھر میں اس طرح کی ڈیوٹی دے رہا ہو، اور معمولاً وہ مدرز ہی ہیں
کہ جو اس طرح کی ڈیوٹی دے رہی ہوں کہ وہ فل ٹائم ان کے ساتھ ہو. مدرہڈ از ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب, فل ٹائم ہے. ایک کانسیپٹ کبھی کبھی ہمارے دماغ میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ اگر ایک خاتون گھر میں امور خانہ داری انجام دے رہی, جس کو ہم کہتے ہیں ہاؤس وائف ہے, وہ جس کا مطلب وہ کچھ نہیں کر رہی, شرمندگی کی بات ہے کہ جیسے اس کو کچھ نہیں آتا. ہاؤس وائف وہ ہے کہ جو ہی سب سے بڑی ڈیوٹی کر رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بہت ساری جو ڈیوٹیز ہیں وہ اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ کانسٹنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے, مثال کے طور پر آپ شروع میں بریک فاسٹ بھی کرتے ہیں اسکول جانے سے پہلے, جب ساتھ میں بیٹھ کے لنچ بھی کرتے ہیں, بچہ کھا رہا ہوگا اپنا اور آہستہ مطلب اچانک سے وہ کہنا چاہے گا ماما پتہ یہ ہوا تھا, اس طرح سے اس میں فرینڈ نہیں, اس وقت آپ کو پتہ چلے گا. ضروری نہیں کہ ہر بات آپ کو وہ ترتیب میں آ کے کرونالوجیکل آرڈر میں بتائے گا کہ صبح کو 8 بجے یہ تھا, 9 بجے یہ تھا. وہ تو اپنے حساب سے کہتا ہے. تو اس میں کم سے کم اتنی ہمت ہو, اتنا دماغ اس میں اتنا تھکا ہوا نہ ہو کہ اس کی بات کو سن سکیں. اچھا, تو میں اس میں ایک مثال دے رہا تھا, مثال سے ایک بات آگے بڑھی. معصومین علیہ السلام تو معصوم تھے, ہمیں سکھلانے کے لیے اس کی ایک ایگزامپل کیا ہے. قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. امام حسن علیہ السلام بیمار ہوئے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے نظر کی 3 دن کے روزے کی, گھر میں روزہ رکھا, اور وہ 3 دن روزے میں بھی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, اس کا افطار یتیم مسکین و اسیر کو دے دیا. بچوں کی صحت یابی کے لیے نظر مانی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی زندگی کے ایسے معاملات میں مذہب کو ساتھ رکھنا پڑے گا کہ بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ رہے کہ وہ ماں باپ اس کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. وہ ماں باپ کس چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں, وہ خود بخود اس چیز کو پرائرٹی دے گا. میں آپ کو شیخ کاشف الغطا کا ایک واقعہ سناؤں. وہ تو چاہتے تھے کہ ان کا بچہ چونکہ نماز شب پڑھے, کم از کم ہم یہ چاہیں گے کہ بچہ نماز شب پڑھے, یا کم از کم یہ کہ فجر تو پڑھے. اس کے لیے خود پڑھنی پڑے گی پہلے, سیدھی بات ہے. تو وہ اٹھے, وہ جاتے تھے نجف اشرف میں, حرم میں جا رہے تھے, تو ان کا بیٹا نہیں آتا تھا, نماز شب پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا. تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آئے. تو ایک مرتبہ انہوں نے بیٹے کو زبردستی اصرار کیا, باپ کی پدری شفقت کر کے, کہ مجھے میں ساتھ چلو, ایک دفعہ ساتھ چلو, کم از کم ایک دفعہ. باپ کے احترام میں اٹھا اور کر کے چلا. چلتے ہوئے راستے میں فقیر بیٹھے ہوئے تھے حرم کے باہر. دیکھیں یہ موقع ہوتا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ جو فقیر بیٹھے ہوئے ان کو کیا 100% شیور ہے کہ کچھ ملے گا ان کو بھی؟ اس نے کہا کہ نہیں 100% شیور نہیں ہے. تو بیٹا جب 100% شیور نہیں ہے, امید ہے کہ شاید کچھ مل جائے گا, اس کے لیے بھی اپنی نیند قربان کر کے آتے. تو وہ ثواب جو 100% شیور ہے تم اس کے لیے اپنی نیند کو کیوں نہیں قربان کرتے؟ یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ بیٹا اب حرم آنے کی ضرورت نہیں, آپ نہ آنا ہے تو آئیے ورنہ گھر چلے جائیے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس سلیکٹیو اسکول والی بات کو بھی جوڑ کے اس میں کہ اگر ہم خود اس لیول پر ہیں کہ ہم اس کے دین کے معاملے کو سن سکیں, سمجھ سکیں اور اس پہ اس کو ایڈوائز کر سکیں, تب جا کر ہم اس صحیح لیول پر ہوں گے کہ بچے کو خط مستقیم یعنی صراط مستقیم پہ رکھ سکیں. اس کے لیے ہم خود اپنے آپ کے مذہبی معرفت کو, انٹلیکچوئل لیول کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. آپ جو امام بارگاہ میں آتے ہیں, مجلسوں کو سنتے ہیں, اس جمعے کے خطبے کو سنتے ہیں, یہ آپ کے لیے مددگار ہوتا ہے کہ آپ بچے کو اس کی اپنی لینگویج میں بتا سکیں اور سمجھا سکیں. جب موقع آئے تو اس کو کہہ سکیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بچہ دوستی کس سے کرتا ہے. بچہ جو دوستی کرتا ہے اس کے لیے اتنے چھوٹے بچے میں زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کس کے گھر آتے جاتے ہیں. خود بخود اس کے سب کانشیس میں یہ بات آتی اور وہ وہی عادتیں سیکھتا ہے. آپ کے لیے اگر روٹین میں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے یا فیملی کو آپ کے پاس آئے گی بیٹھ کے مووی دیکھیں گے تو بچے کو لیے نارمل بات ہے. پھر یہ اس کے بعد میں آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے کیا نہیں دیکھنی چاہیے, وہ وہاں سمجھنے والا ہے. اس لیے کس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, بچے کا اٹھنا بیٹھنا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. مولا علی علیہ السلام صفین سے واپس آ رہے تھے, انہوں نے ایک پورا لیٹر لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کو. لیٹر نمبر 31 ہے نہج البلاغہ میں. یہ ائمہ کا طریقہ تھا اور علماء کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے لیٹر یا پوری پوری کتاب لکھتے تھے خالی بچے کے لیے. تو مولا علی علیہ السلام نے جو لیٹر لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کو, اس کے الفاظ بھی کتنے خوبصورت ہیں. من والد فان, ایک اس باپ کی طرف سے کہ جو موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, اپنے ایک فرزند جوان کے نام, اور اس میں 130 نصیحتیں کی مولا علی علیہ السلام. کیا کہنے,
علی بھی معصوم، امام حسن بھی معصوم. وہ اپنے بچے کے لیے اس طرح نصیحت کے اہتمام کریں. میں کہا کہ وہاں پر آپ غیر معصوم سوچ کو نہیں لے کر آئیے گا. تو کتنی بڑی ڈیوٹی ہوگی میرے اور آپ جیسے ماں باپ کی. سید ابن طاؤس نے کشف المحجہ ایک پوری کتاب لکھی اپنے بچے کے لیے، صرف اپنے بچے کی نصیحت کے لیے. وہ پوری کتابیں لکھنے کے لیے وقت نکالتے تھے اپنے بچوں کے لیے. تو کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سب سے جو اپنی پرائرٹی، سب سے جو اہمیت ہے وہ اپنے بچوں کے معاملات کو دیں؟ اور اس میں خود بخود آ جاتا ہے ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کے معاملات بھی، جو آپس میں ان کا تعلق گھر کے اندر ہے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس پہ اگر ہو سکے گا تو بات کریں گے مختصر سی. تو یہاں پر یہ کہ آپ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. مولا علی نے وہاں فرمایا کہ اے میرے فرزندوں، وکڈ مکار انسان اس سے دوستی نہیں کرنا. ہی اور شی ول ڈمپ یو فار اے اسمال پرائز. اگر ہمیں پتا ہے کسی کے بارے میں کہ وہ ویسے کیریکٹر میں اچھا نہیں ہے تو کیوں اپنے مزے کے لیے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اپنا مزہ آئے، بچے تو ساتھ میں ہوتے ہیں. پھر مولا نے کہا کہ کوئی انسینسٹیو ہو نا، جس کو احساس ہی نہ ہو، اس سے دوستی نہیں کرنا. He will cash in on you for a small price. وہ تمہیں بہت ہی چھوٹی قیمت پر بھی آگے تم سے کچھ اور کام نکلوا کے نکل جائے گا، اپنے مطلب میں چھوڑ کے چلا جائے گا. پھر مولا نے کہا کہ لائر سے دوستی نہیں کرنا، جھوٹے سے. اچھا دوسروں کو ہم کیا سوچیں؟ کیا مجھے اپنے آپ میں نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میرے اندر یہ صفت ہے تو مولا کسی اور سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دوستی نہیں کرنا؟ جھوٹے سے دوستی کیوں نہیں کرنا؟ وہ سراب کی طرح ہے، دور کو قریب دکھائے گا، قریب کو دور دکھائے گا. خاص طور پر مذہب کے معاملے میں جہاں آپ کہیں کو مذہب کی بات کریں گے تو وہاں پر وہ جو حقیقت ہے اس سے آپ کو کہیں دور لے جائے گا. جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا. تو ان جیسوں کے ساتھ آپ جھگڑا تو نہیں کریں گے ظاہر ہے کسی سے، ہم نے تو ہی نہیں کہا آپ سے، لیکن کیوں قربت بڑھاتے ہیں؟ اچھے لوگوں کے ساتھ قربت بڑھائیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید ہے حدیثوں میں، بچے سے کوئی بھی وعدہ کرو اسے پورا کرو. آپ بچے سے ہرگز وعدہ نہ کریں، چاہے کیسی بھی حالت میں آپ پھنس چکے ہوں، اگر آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. بچہ آپ کے ساتھ لپٹ گیا ہے کہ مجھے کہیں جانا اور آپ نہیں لے جا سکتے اس کو کل، تو آپ یہ نہ کہیں کہ بیٹا بھی میں جانوں کل لے جاؤں گا. نہ کہیں، کسی صورت نہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار آپ نے وعدہ خلافی کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ، وہ ٹرسٹ کھو دیتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھ سے جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پھر آپ اسے کہتے ہیں نا کہ بیٹا نماز پڑھو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو یہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس کو اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں رہتا. مولا علی نے فرمایا جب کوئی وعدہ کرو تو حتماً بچوں سے پورا کرو، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم ان کا رزق فراہم کر رہے ہوتے. اللہ اکبر. تو اس میں جب ڈینٹ آتا ہے تو وہ بہت گہرا ہوتا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اٹس ناٹ وردی کہ تم مذاق میں بھی بچے سے جھوٹ بولو اور وعدہ پھر پورا نہ کرو. مجھے ایک صاحب نے ایک جگہ بتایا، کبھی کبھی یہ اچھی نیت سے کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ بھی نہ بولے. اچھی نیت سے کون سا جھوٹ ہوتا ہے؟ اس جگہ میں میلبرن میں نہیں کہیں اور کسی سٹی میں تھا، تو انہوں نے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا میری بیٹی اور ہمارے یہاں کا بڑا دیندار ماحول ہے، تو ہم وہ فوراً یہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز حلال ہے، جب بھی کہیں سپر مارکیٹ جاتے ہیں بھائی یہ حلال ہے یا نہیں. تو اب وہ اتنی کوشش ہو گئی ہے کہ اگر کوئی چیز حلال ہمیں نہیں دلانی ہوتی نا، اس سے اس کے لیے نقصان، ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ حلال نہیں ہے، وہ چھوڑ دیتی. میں نے کہا غلط کریں. اگر آپ کو اس کو چاکلیٹ نہیں دلانی جو ویسے وہ حلال ہے، لیکن چونکہ آپ نے نہیں دلانی، آپ نے کہا یہ بیٹا حلال نہیں، تو کب تک اس کو یہ پتا رہے گا کہ حلال نہیں؟ 2 سال بعد 3 سال بعد تو پتا چل جائے گا. جب پتا چلے گا تو جو کچھ آپ نے صحیح باتیں بتائی ہوں گی اس کی کوئی وقت باقی رہے گی؟ اس کی وجہ سے سب میں ڈاؤٹ آ گیا. یہ بات غلط بولی تھی تو پھر کیا کیا غلط کہا تھا پتہ نہیں. نہ بول. شاید کمپیریزن میں یہ تھا کہ اس کو یہ کہنا کہ یہ حلال نہیں، اس سے کمپیریزن میں یہ تھا کہ اس کو دلائی دیتے تو ٹھیک تھا اگر وہ حلال تھی تو. البتہ اس کا ایک رخ خود اپ برنگنگ میں یہ بھی ہے کہ جتنا ہو سکے جنک فوڈ سے آپ پرہیز کریں. جتنا جنک کھلائیں گے بچے کو، بچہ اتنا ہائپر ہوتا ہے، بے صبرا، خواہشات دنیا کا اسیر.
یہ جنک فوڈ کے اندر گھسی ہوئی ہے یہ بات، اور یہ بڑھتی جاتی. ہر خواہش کو پورا نہ کریں. ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو اس میں یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ بعض خواہشات پہ مجھے کنٹرول بھی کرنا ہے، اور بڑا ہو کر پھر وہ جو کچھ اس کے دل میں خواہش ہے وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو، حلال سے یا حرام سے. تو یہ جو خواہشات نفس پہ کنٹرول کرنا، یہ تو ہم نے سکھانا ہے نا اسے. یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی کہ جب پہلے خود میں اس پر کاربند ہوں. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی ایئر بائی ایئر اگر دیکھیں، ایک حدیث مجھے ملی بڑی اچھی سی، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ سے گزارش ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام سے توفیق حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائے. مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد باقر علیہ السلام کی حدیث فرمایا کہ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے، یہاں پر اسلامک ایئر مراد ہے، یعنی جو جارجن کیلنڈر ہے اس سے اس کے 3 ایئرز پورا ہونے سے کم از کم 1 مہینہ پہلے تک وہ 3 سال پورے ہو جائیں گے. اسے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت کرو، امام نے فرمایا. 1 دفعہ کہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ. پھر فرمایا کہ جب وہ 4 سال تک پہنچ چکا ہو تو پھر 7 مرتبہ محمد رسول اللہ بھی آنا چاہیے کہنے سے. امام علیہ السلام نے کسی مصلحت کی وجہ سے یہاں پر علی ولی اللہ ذکر نہیں کیا، لیکن ہم کلمہ جب سکھاتے ہیں تو پورا سکھاتے ہیں. ویسے فرمایا جب 5 سال کا ہو جائے، یہ وہ حدیث ہے کہ ہمارے سارے بچے اسی ایج کے ہیں، 5 سال کا جب ہو جائے فرمایا کہ اس کو بتلاؤ کہ قبلہ کس طرف ہے اور سجدہ کرے اس قبلے کی طرف. کم از کم قبلہ ڈائریکشن کا اس کو پتا ہو کہ قبلہ کچھ ہوتا ہے جسے رک کر کے نماز پڑھنی ہوتی. پھر امام نے فرمایا کہ جب 6 سال کا ہو جائے تو پھر رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے بتاؤ. 6 سال کا بچہ وہ ہے کہ جو گریڈ 1 میں ہے، 2 میں ہے، تو یہاں ماشاءاللہ نماز کے لیے اہتمام ہوتا ہے. ایک بات میری آپ سے ریکویسٹ ہے عاجزانہ، وہ یہ ہے کہ مدرسہ ہے یہ ڈے کیئر نہیں. ہمیں سے بہت سارے بچے کو چھوڑ کے جاتے ہیں، جان چھٹی 4 گھنٹے کے لیے، اپنے مزے کریں گے واپس آئیں گے. مدرسہ آپ کی کچھ ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے. یہ اصل تو پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نماز سکھائیں، وہ قرآن سکھائیں. مدرسہ اس ڈیوٹی میں اپنا پارٹ ایک پلے کر رہا ہے. اس سے پیرنٹس کی ڈیوٹی ختم تھوڑی ہو جاتی. بعض ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ مولانا بچے کو کچھ کہا، اس کو سکھایا، اس کو کہا بیٹا گھر سے دیکھ کر آنا، جیسا اس کا بیگ گیا تھا بالکل فوٹو کاپی ہو کے ویسے ہی واپس آیا اگلے ہفتے. ایسا لگتا ہے جیسے بیگ کھولا ہی نہیں تھا، کچھ پتہ ہی نہیں. تو اگر اتنا زیادہ کیئرلیس ہوں گے خود مدرسے کے بارے میں، تو وہ بچہ بھی ایسے کیئرلیس ہوتا ہے، اس کو بھی ڈیم کیئر دیں. کم از کم کچھ پوچھیں کہ بیٹا کیا سیکھا، کیا ہوا، کیا ٹیچر نے کہا، کیا پڑھا، کچھ نہ کچھ تو بات کریں. یہ ائمہ علیہ السلام کا طریقہ تھا. امام حسن علیہ السلام، رسول اللہ جب گفتگو کرتے تھے تو امام حسن علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوتے تھے. تو جب وہ گھر پہ آتے تھے تو بی بی فاطمہ پوچھتی تھی کہ میرے بابا نے کیا بتایا. رسول اللہ معصوم، بی بی فاطمہ معصوم، امام حسن بھی معصوم، تب بھی پوچھتی تھی کہ میرے بابا نے کیا بتایا. تو کچھ پوچھیں اس سے. مدرسہ بھیج کر یہ نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹی تربیت کے لیے ختم ہو گئی، نہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آرگنائزیشن دی، ایک سروس ہم یہاں پرووائڈ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ٹیچرز اتنی محنت کرتے ہیں آ کے، تو اس میں ہمیں اپنا اور رول پلے کرنا ہے. پھر امام نے کہا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو کم از کم اس کو چہرہ اور ہاتھ دھونا آنا چاہیے اور نماز پڑھنے آنی چاہیے. اس ترتیب میں امام نے کہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تک نماز بچے کو آنی چاہیے. تو یہ آپ اپنے اس روٹین میں رکھیں کہ 7 سال تک سے لیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ امپورٹنس میں بات یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب اگر اس کی والدہ گھر پہ ہیں، وہ کاموں میں مصروف ہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے کام کو چھوڑ کر، کچن کو چھوڑ کر، باقی چیز کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے جائے، اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں نماز پڑھنے کے لیے گئی، اور جب باپ بھی گھر پر آیا تو باپ نے بھی نماز پڑھی. 10 نماز کے بارے میں لیکچرز سے بڑھ کر ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے کہ وہ نماز پڑھنے وقت پر. یہ 10 لیکچر سے بہتر ہے اور زیادہ اس کا اثر ہے. تو اہمیت دیں اس کو، قضا نہ ہونے دیں نماز کو. یہ دماغ میں نہ ڈالیں. مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے ٹریول ہے ہمارا، اس کے لیے پلان کریں. میں ابھی ہمارے ڈاکٹر مسعود صاحب، ان سے ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی. وہ بڑے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود اس پہ بچوں کو بتاؤں گا
کہ چونکہ یہاں سے یوزولی لانگ فلائٹس ہوتی ہیں جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں، تو ایکچوئل اپنے پورے ٹریول کو پلان کریں. خالی وہ ایمریٹس کی اسکرین پر موویز دیکھ کے جو ہے وہ 11 گھنٹے نہیں گزارنے. سب سے پہلے تو یہ پلان کریں کہ اچھا بیٹا بچوں کے ساتھ بیٹا نماز کا وقت کب آئے گا، اس میں ذرا دیکھیے گا. اچھا نماز کا وقت آئے گا تو ہم پلین میں ہوں گے تو بیٹا کیسے پڑھیں گے. یہ خود بچے کو سکھائے گا اور سمجھائے گا کہ میرے بابا جب ٹریول کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ ان کو کوشش، تو گھر میں کتنا احتیاط کرنی چاہیے، کتنا اس پہ کیئرفل ہونا چاہیے. تو کیسے پڑھیں گے. اب اگر آپ خود نہیں جانتے کہ فرض کیجئے کہ پلین میں کیسے نماز پڑھنی، تو پھر سیکھیں، اس کو معلوم کریں. اچھا بیٹا نہیں وہاں تو ہم لینڈ کر چکے ہوں گے تو وہاں ایئرپورٹ پر ہوں گے. یہ طریقہ ہے پورا. یہاں سے آپ بائی روڈ کہیں جا رہے ہیں تو اچھا بیٹا اس میں ہمارے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس بات کے لیے کہ یہ جو سب دیکھیں گے ہم کے بعد ہم سڈنی جا کے، ہم ایڈلیڈ جا کے، ہم فلاں جگہ گولڈ کوسٹ جا کے کیا کیا کریں گے، اس سے پہلے یہ ہے کہ جو ہمارے دینی معاملات ہیں اس کو تو سیدھا کریں پہلے. اس سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اس کو. اب تک کم از کم شاید 3 پوائنٹس تو ہو گئے. ایک یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان بچوں کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے ڈیزاسٹر ہے کہ جو اپنے بچوں کو دین کا علم نہ دے سکیں اور دنیا کی چھوٹی قیمت کو مقدم کر دیں اور دین کو قربان کر دیں. پھر فرمایا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دوستی بچے کی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، کس کے ساتھ نہیں، اور ہماری دوستی بھی کس کے ساتھ ہونی چاہیے. جھوٹے سے دوستی نہ کریں، دین کے معاملے میں جو انسینسٹیو ہے اس کے ساتھ دوستی نہ کریں. تیسرا پوائنٹ یہ آیا کہ جب وعدہ کرے بچے سے تو یقیناً پورا کریں. چوتھا پوائنٹ یہ آیا کہ تمام اسلامی سال جو اس طرح سے مثال طور پر 3 سال کا جب وہ ہو جائے تو 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا سیکھے. 4 سال کا ہو جائے 7 مرتبہ محمد رسول اللہ کہنا سیکھے، اور 7 سال تک کا ہو جائے تو نماز پڑھنا اس کو آنی چاہیے انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا ایک چوتھا پوائنٹ اور یا 5واں پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، اپنے بچوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تم عدل رکھو چاہے انہیں بوسہ دینے کے لیے کیوں نہ ہو. اگر کسی بچے نے کوئی ایسا اچھا کام کیا ہے کہ آپ اس کی تعریف میں اس کے لیے اس کو کچھ پریز کرنا چاہتے ہیں، تو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ چاہے دوسرے بھی احساس کریں کہ نہیں دیکھیں اس بچے نے ایسا کام کیا تھا اس لیے میں نے اس کی تعریف کی. دیٹس اے سیپریٹ میٹر. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، لیکن ان یوزول بیہیویئر بچوں کے ساتھ حتیٰ رسول اللہ نے کہا انہیں حق کرنے میں اور انہیں بوسہ دینے میں بھی عدل سے کام لو. اور اگر ہم یہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کبھی کبھی ناخدا کا، تو بچہ فیل کرتا ہے اس کو. ایکچوئل اس میں کئی مرتبہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بچہ بتائے اپنے الفاظ میں کہ بابا آپ نے یہ کیا تھا تو مجھے، لیکن وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اس بات کو. رسول اللہ کے سامنے ایک شخص نے 2 بچوں میں سے ایک کو بوسہ دیا دوسرے کو نہیں دیا. رسول اللہ نے کہا تم نے ایکول بیہیویئر کیوں نہیں رکھا، اس کو ٹوکا. سبحان اللہ. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر ہے 3 چیزوں کا مرکز: عبادت کا مرکز، ریاضت کا مرکز، اور ایک تیسری چیز میرے ذہن میں تھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. لیکن گھر ہے عبادت کا مرکز. عبادت کیا؟ وہ عبادتیں گھر میں ہو سکتی ہیں کہ جو کسی بڑے سے بڑے عبادت خانے میں جا کے نہیں ہو سکتی، چھوٹے چھوٹے کام سے. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا گھر میں، یہ بھی نہیں کہا کہ قرآن پڑھنا ذکر کرنا، بیٹھنا، یہ میری مسجد میں کیے ہوئے اعتکاف سے افضل ہے. گھر کو فقط ہاسٹل نہیں بنائے. پھر دوسری طرف سے فرمایا کہ ایک خاتون کا اپنے ہسبینڈ کو 1 گلاس پانی دینا، یہ اس باب سے ہے کہ توجہ ہے خاتون کی گھر کی طرف. 1 گلاس پانی دینا اس 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ جس میں سارا سال روزہ رکھا اور رات میں عبادت کی. کیا یہ جو ثواب ہیں یہ سارے مطلب اس کی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ ثواب اتنے بڑے بڑے ثواب کا اس کی سند صحیح ہے نہیں ہے، یہ حدیثیں کہاں ہیں کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں میں سند صحیح ہے، اور معصومین علیہ السلام جانتے تھے قیامت تک کے حالات اور معاملات کو، اور وہ جانتے تھے کہ بعد میں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جو خود انہوں نے فرمایا کثرت طلاق، طلاقیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، لوگ صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیں گے. بار سے معذرت لیکن تشابہ الرجال بالنساء و تشابہ النساء بالرجال، مرد عورت کی شبیہ بننے کی کوشش کریں گے، عورتیں مردوں کی شبیہ بننے کی کوشش کریں گے. یا ہمارے پاس حدیثیں نہیں بھی ہوتی تو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سامنے. پھر فرمایا کہ اکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء،
آئی ایم سوری لیکن اس کا ترجمہ میں کروں، ایک مرد اپنے سیٹسفیکشن کے لیے مرد ہی پر اکتفا کر لے گا، خاتون سیٹسفیکشن کے لیے ایک عورت پہ اکتفا کر لے گی؟ ائمہ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سب آنے والا ہے، تو انہوں نے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان چیزوں میں ثواب کو ذکر کیا، اس لیے کہ جب آپ نے ایک گھر کو بچایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، رسول اللہ کے، مولا علی علیہ السلام کے، امام زمانہ علیہ السلام کے ایک مرکز کو بچا لیا کہ جس سے وہ راضی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپس کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہسبینڈ اور وائف کس میں نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف، کوئی مسئلہ، تو کم از کم اتنا تو کیجئے کہ شاؤٹ نہ کیجئے بچوں کے سامنے۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ کرنا شروع کیا، اس کا ورسٹ ایفیکٹ ہوتا ہے بچے کے دماغ پر۔ اور تھوڑا سا صبر بھی کرنا۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ سائنٹسٹ آج شاید یہ کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ بات، ایک ریپٹیلین برین ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جانوروں والا دماغ ہمارا جو ہمارے پیچھے ہوتا ہے، ایک انسان والا دماغ ہے جو یہاں آگے ہوتا ہے۔ یہ جو ریپٹیلین برین ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے چھپکلی میں رکھا ہے، مینڈک میں رکھا ہے، کھوتے میں، گھوڑے میں، سب میں رکھا ہے، یہ والا دماغ۔ اس کا دماغ جانور کا کیا ہے؟ کتے نے کہا بھاؤ بھاؤ، سامنے سے کہا کہ بھاؤ بھاؤ، یہ رکے گا نہیں کہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں اتنا چیخ رہی ہو، کیا وجہ ہے، یہ سامنے سے ایسے ہی کہے گا۔ یہ جانور والا دماغ۔ اچھا، ہمارا جو برین تک سسٹم ہے نا وہ پہنچتا ہے، وہ بائنری ہے، تو بجلی کی رفتار سے سمجھ لیں، تو کوارٹر آف اے سیکنڈ یہاں سے آپ کے دماغ میں یہاں تک آتا ہے۔ اس لیے اگر ایک سانس لیں، ایک سانس غصے میں، تو ایک ٹھنڈی سانس لیں، تو آپ اس قابل ہوتے ہیں، اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ شعور سے کوئی جواب دیں، نہ جانوروں والا جواب دیں۔ تھوڑا سا صبر، ایک سانس۔ اگر میں نے کسی کو سلام کیا، یہ جنرل معاملات میں بھی، میں نے کسی کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، میرا یہ والا دماغ کہتا ہے بھائی اتنا بدتمیز انسان ہے، آئندہ میں سے بات ہی نہیں کروں۔ یہ جو اشرف بناتا ہے ہمیں شعور، ایک تھوڑا سا سوچا، تو انسانی دماغ یہ کہتا ہے کہ اس سے پوچھو کہ خیریت تو ہے، کیوں اتنا اسٹریس میں، کیوں ڈپریس ہے۔ اس کا سب سے بڑا امپلیکیشن خود گھر کے اندر ہے۔ علامہ طباطبائی سے ایک بہت بڑے مفسر عارف، ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے آپ نصیحت کریں اچھا انسان بننے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ؟ انہوں نے کہا کہ اس سے فرق پڑتا ہے کیا؟ دونوں کے لیے کہ جو ریاضت ہے وہ الگ الگ ہے۔ کب بہت فرق پڑتا ہے، الگ الگ۔ ایک غیر شادی شدہ انسان ہے، وہ رات بھر اگر اپنے کہیں دوستوں کے ساتھ ہے، کہیں حتیٰ مجلس میں بھی ہے، چلو ٹھیک ہے، گنجائش بن جائے گی، لیکن جس کے بیوی بچے ہیں اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں رات بھر مجلس میں رہوں گا، دوستوں میں بیٹھا رہوں گا، گپ شپ لگاتا رہوں گا، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ حتیٰ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، مسجد سہلہ میں جو ایوری وینسڈے جاتے ہیں، جس کے لیے بعض کتابوں میں ہے کہ آپ 40 وینسڈیز جائیں تو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں ایک جوان تھا، آگا محدث نوری نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، وہ اس کے والد ڈسیبل تھے، تو وہ زیادہ تر اپنے والد کے ساتھ ہوتا تھا، صرف وینسڈیز کو جاتا تھا وہاں مسجد سہلہ۔ تو جب 40th وینسڈے جا رہا تھا اور پھر امام علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی، امام کے حضور میں شرف یاب ہوا، تو امام نے کہا علیک بالعود، تم پہلے واپس پلٹو، باپ کے پاس جاؤ، تمہاری مسجد وہ ہے۔ گھر عبادت خانہ ہے، عبادت کا مقام ہے۔ اپنے بچے کو پیار و محبت سے گلے لگانا اور اسے چوم لینا، حدیث میں آیا ہے کہ 500 سال انسان کو آگے بڑھا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقرب سے۔ میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر کیوں اتنا ثواب رکھا گیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ جب شیطان کا سب سے بڑا حملہ اس بات پر ہے، ہر فیملی جو بریک ہوتی ہے وہ شیطان کی فتح ہے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر طلاق ضروری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے سسٹم کہ بھائی کہیں پہ کوئی بات نہ بن سکے تو پھر ایک سیپریشن پہ بات جاتی ہے، لیکن یہ ایک طرح سے اس شیطان نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ تو گھر ہے عبادت کا مرکز اور صبر کا مرکز، صبر، ریاضت۔ اس لیے آیت اللہ خمینی، انہوں نے اپنے گھر میں شاید ان کی بیٹی سے کہا یا ان کی ڈاٹر ان لا سے کہا
اور وہ بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایگزیجوریشن میں بات ہے، لٹرل انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس بات پر تیار ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے تمام مستحب اعمال، سارے مستحب کام وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں، اور آپ کا اپنے بچے کے لیے ایک رات جاگنا، اپنے بچے کا خیال کرتے ہوئے، وہ میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اتنا ثواب ہے اس کا، اتنا اجر۔ اس لیے اس کام کو آپ کم اہم نہیں سمجھیں، بہت اہم ہے۔ امام نے یہ بھی فرمایا اس سے پہلے کہ دوسرے تمہارے بچوں کے دل تک پہنچے اور دماغ تک پہنچے، تم ان پر اپنا نقش لکھو۔ اس لیے کام جلدی کرنا ہے، دیر سے نہیں۔ تو بچے کو اللہ کے بارے میں، ائمہ علیہ السلام کے بارے میں جلدی بتا۔ اچھا بچہ ظاہر ہے کہ وہ انسپائر ہوتا ہے، آج کل سپر مین ہے، اب سپر مین تو بھی پرانا ہو گیا، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہے۔ ہیری پوٹر کیوں سب سے زیادہ بکتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں سپرفیشل سپر ہیروز ہیں۔ بچہ ایک تخیلاتی دنیا میں بھی رہنا چاہتا ہے، اس کو یہ اچھا لگتا ہے۔ آپ کیا کریں؟ یہ ممبروں سے جو معجزات پڑھنا کم ہو گئے نا اب، اور دوسری باتیں بہت ساری شروع ہو گئی ہیں۔ ضرورت ہے ان چیزوں کو پڑھنے کی۔ آپ یہ کریں، آپ ایوری نائٹ کوشش کریں کہ بچے کو اہل بیت کا ایک معجزہ بتائیں، کہیں اصل طاقت یہ ہے بیٹا، اس کو بتائیں مولا علی علیہ السلام نے کیسے خیبر کا در اکھاڑا تھا۔ وہ آپ تب بتائیں گے جب آپ کو خود یقین ہوگا، بہت سو کو اب یقین نہیں ہے۔ مدینۃ المعاجز ایک کتاب ہے، میریکلز آف اہل البیت علیہ السلام، اس کتاب کا نام ہی یہی، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، آن لائن دیکھیں شاید مل جائے گی آپ کو۔ اس میں سارے اہل بیت علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ انسپائر ہو سپر مین اور ہیری پوٹر وغیرہ جیسی چیزوں سے، وہ پڑھے گا ٹھیک ہے، دنیا میں تو یہ جائے گا کہیں نہ کہیں، دیکھے گا ان چیزوں کو۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم روک سکیں گے، کاش کوئی روک بھی سکے، ایسے ہیں بھی جو روک بھی لیتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر بھی اور محفوظ رکھتے ہوں، لیکن ان کے دماغ میں آپ نے بٹھانی ہے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت۔ رات کو سوتے وقت ماں بالخصوص، باپ بھی، شام میں کبھی کسی وقت بھی یہ بتائیں، اس کا بڑا اچھا اثر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے معجزے بتائیں۔ ایک چیز جس کے لیے احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا وہ یہ کہ جب بیٹی 6 سال کی ہو جائے، میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں زیادہ تر آپ کے سامنے تاکہ حدیث سے بات رہے، امام کا کلام ہے وہ نور ہے۔ جب بیٹی 6 سال کی ہو جائے تو کوئی اور بچہ یا نامحرم اسے اپنی آغوش میں نہ لے اور اس سے حگ نہ کرے۔ شروع سے اتنی احتیاط بتائی گئی۔ بعض اوقات تھوڑا سا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، تعجب میں آ جاتا ہوں، ایک چھوٹی بیٹی ہے، فرض کیجئے ابھی 1 سال کی 2 سال کی جو ایج ہوتی ہے، جس میں پیمپرز آپ کو چینج کرنے پڑتے ہیں، وہ ہم کیوں کسی اور کے ہاتھ میں دیں، چاہے وہ کوئی خاتون ہی کیوں نہ ہو، انکلوڈنگ وہ چائلڈ کیئر میں سنبھالنے والی لوگ مجبوراً یہ کام کرتے ہیں، لیکن شروع ہی سے جو ایک عفت کی بات ہے نا، وہ ناخودآگاہ اس کے دل میں جائے اور اس کے لیے اس کے 100% وہ اس کو اپنے اندر وجود میں اتار لے کہ فقط میں اور میری ماں، بس حضور نے فرمایا کہ نہ کرو یہ کام، کوئی اور آغوش میں نہ لے اسے، 6 سال کی جب ہو جائے اسپیشلی، اس کے بعد پرہیز کرو۔ تو کوشش کریں اس کے بارے میں کیئرفل رہیں۔ ہمارے بچے تو اس ایج سے گزر گئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بھی اولاد عطا کرے تو آگے کے لیے بات ہے، بہرحال ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، بات آگے بھی پہنچے گی۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب ازدواج کے لیے اپنی زوجہ کا انتخاب کرو تو یہ دیکھو کہ کیا وہ تمہارے بچوں کو شیر دے سکے گی۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر امام نے فرمایا اس لیے کہ ماں کا دودھ بچے کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ اب گزر گئے وہ زمانے، اب بھینس کے بچے بنتے ہیں زیادہ تر۔ چائلڈ نورشمنٹ میں فزیکل، مینٹل، اسپرچول بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال اس پہ میں اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ایک چیز اب گزر چکی ہے۔ اچھا وہ جو گزر چکی چیز تو پھر اس میں احتیاط کریں کہ اب جو غذا دے رہے ہیں، ٹھیک انشاءاللہ۔ اس سے ایک پوائنٹ بھی اچھا ہے، میں نے کہا ماں کے دودھ کی بات جو ہم کر رہے ہیں، وہ ایک معروف منقبت میں نا، کتنے دھماکے تم نے کیے پھر بھی کہاں معصوم ڈرے، وہ ہستی ہے خود موت بھی تم پر، بچوں سے تم ہار گئے، ناد علی جو سن کے پیا تھا شیر مادر جیت گیا۔ تو ماں کے جو دودھ کی تاثیر ہے نا اہل بیت علیہ السلام کی محبت ٹرانسفر کرنے میں،
بہت امپورٹنٹ. اس سے ایک پوائنٹ میں آپ کو لاسٹ پوائنٹ پیش کر رہا ہوں. یہ کام یہ جو نا بچوں کو ہم کہتے ہیں اور ان کو لے کر آتے ہیں کہ ظاہر وہ میوزک کی طرف نہ جائیں, آئے منقبت سنیں یا مثال طور پر جب موقع ہے تو نوحہ سنیں. اس سے ایک بہت اچھا کام آپ لے سکتے ہیں اور وہ ہے بچے کو اپنی لینگویج سکھانا. بچہ جو سب سے زیادہ کمفرٹیبلی اور اٹریکشن کے ساتھ اردو سیکھے گا, اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو سکھانی چاہیے, وہ سیکھے گا منقبت اور نوحے کو سن سن کر, اور اس میں فقط سنانا نہیں, اس سے جب وہ کیونکہ وہ ردم میں پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. اس کو آپ روک کے پوچھیں کہ بیٹا یہ کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. اس سے جو آپ کا کمیونیکیشن ہے اس میں اردو بھی اور ساتھ میں ہسٹری اور عقائد بھی. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, وہ میرا بیٹا ایک جو ہے وہ منقبت سن رہا تھا, اس میں جب وہ ہے نا کہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا, امام زمان علیہ السلام پہ منقبت, تو اس میں ایک مصرع یہ آیا, اذان ہوگی غدیر والی یہ تیرا میرا نہیں چلے گا. تو میں نے اس کو روکا, میں نے کہا کہ بیٹا یہ اذان ہوگی غدیر والی, یہ کون سی غدیر والی ہے, پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر نہیں تھا, مطلب غدیر والی اذان, ویسے تو صحیح اذان دے رہا ہے وہ, لیکن یہ کہ غدیر والی اذان کا کیا مطلب. میں نے کہا بیٹا غدیر والی اذان کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتا ہے پاپا پتہ نہیں. میں نے کہا غدیر میں رسول اللہ نے جب کہا نا من کنت مولا فہذا للمولا, اس وقت رسول اللہ نے اضافہ کیا اذان میں حی علی خیر العمل, تاکہ حی علی خیر العمل جب اذان میں آئے تو حی علی خیر العمل سے علی بن ابی طالب کی ولایت یاد آتی رہے. یہ غدیر والی اذان ہوگی ہر جگہ پر. اس سے وہ لینگویج بھی سیکھ رہا ہے, اذان ہوگی غدیر والی یہ تیرا میرا نہیں چلے گا, سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا مطلب ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بیسٹ اس وقت موقع ہوتا ہے اور اس وقت اس پہ اس کی اٹریکشن بھی رہتی ہے, کیونکہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب میں کیا نوحہ پڑھ رہا ہوں یا میں کیا منقبت پڑھ رہا ہوں, اور آسانی سے آپ اپنی بات کو منتقل کر سکتے ہیں. اور اس میں انتخاب کریں نوحہ وہ کہ جو مناسبت پر اب غم والا نوحہ ہے, ایسے نوحے کہ جس سے اس کی محبت اور تعلق بھی بڑھے. سورہ کہف سناتا ہے, یہ سر کس کا ہے. اب آپ بچے سے پوچھیں, چھوٹے بچے سے پوچھیں گے کہ بیٹا یہ سر کس کا ہے, تو ہو سکتا ہے شاید وہ آپ سے کہے کہ آپ پتہ نہیں معلوم ہو اس کو اتنی ڈیٹیل میں. آپ کے پاس موقع ہے کہ بیٹا بتائیں یہ امام حسین علیہ السلام کا سر تھا کہ جو نوک نیزہ پر قرآن پڑھ رہا تھا. اس سے اس کو کربلا کے بارے میں پتہ چلا, اور آپ کے نوحے اس کلچر منقبت سے بھی وہ اٹیچ ہوا, سمجھ میں آیا اس کو. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے, اچھا آسان طریقہ ہے. خود معجزوں میں جو میں کہہ رہا تھا وہ خود یہ معجزہ بھی امام حسین علیہ السلام کا ہی, کہ وہ سر مبارک ان کا قرآن پڑھ رہا تھا مثال کے طور پر. یہ ایک سنانے کے لیے بڑی اچھی بات ہے. تو دین کو جو ہے نا یو ایس بی چینج کرنے کے لیے نہ بنائیں. جب تک محرم اور سفر ہے تو ہم نے یو ایس بی نوحے کی لگائی ہوئی, اور جیسے ہی چینج ہوا تو ہم نے بلوٹوتھ پہ جو ہے کچھ اور لگا دیا. تو اس کے لیے بھی دین جو ہے نا وہ پارشل رہتا ہے. چونکہ بعد میں ایک مدرس کا بھی سیشن ہے تو میں اس بات کو بھی یہیں پر اختتام پر پہنچاتا ہوں, اور امید ہے کہ کچھ پوائنٹس ایسے آئے ہوں گے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوں گے.